ایک چھوٹا سا سوال، ارطغرل غازی کون تھا اور سلطنت عثمانیہ کیسے وجود میں آیا؟ اور اس کا اتنا لمبا جواب۔ ویسے مجھے تاریخ میں اتنی دلچسپی تو نہیں، پر جب بگ باس نے کہہ دیا آپ ایک ترکوں نے ایک فلم بنائی ہے، سیریل بنایا ہے جس کا نام ہے، جس کو ریزریکشن اس کو کہتے ہیں، فلم کا نام ہے۔ ہم چاہتے ہیں اردو میں ڈبنگ ہو، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ترک کیسے اوپر گئے۔ تو پھر تو دیکھنا بنتا ہے، پر تاریخ دیکھنے سے پہلے تاریخ کی تاریخ جاننا ضروری تھا، تو کیوں نہ ان چھٹیوں کے سال میں کچھ تاریخ کے پنے پلٹائے جائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ 13ویں صدی کے آغاز میں وجود میں آیا، جب منگول فوج چنگیز خان کی قیادت میں مختلف سلطنتوں پر حملے کر رہا تھا اپنے اقتدار کو وسیع سے وسیع تر بنانے کے لیے، اور یورپ، سائبیریا، چائنا، برصغیر اور ایران کو فتح کر ڈالا تھا۔ یہ منگول فوج اپنے ظلم و جبر کے لیے بہت مشہور تھے، جن کے سامنے دنیا کی ہر بڑی سے بڑی سلطنت ٹوٹ رہی تھی۔ ایک طرف یہ منگولوں کی فوج اور دوسری طرف خوارزم ریاست، جو کہ ترک مسلمان ریاست تھی اور جنہوں نے خراسان، عراق، سائبیریا اور سجلک کے بہت بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا تھا۔ خوارزم ریاست ابھی اپنے کامیابی کے عروج پر ہی تھا کہ تبھی چنگیز خان کی ظالم فوج نے خوارزم پر حملہ کیا اور اس کے چیتھڑے اڑا دیے، جس کی وجہ سے وہاں جو ترک قبائل آباد تھے انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک محفوظ مقام کی تلاش میں ہجرت کرنا پڑی۔ ان ترکوں میں کئی لوگ چرواہے اور خانہ بدوش تھے، جن کو جہاں سبزہ اور پانی نظر آتا وہیں ڈیرا ڈال دیتے۔ کچھ ترک قبیلوں نے ایران کا رخ کیا، کچھ نے سیریا کا اور کچھ مصر کی طرف چل دیے۔ کئی قبیلے نے، جن کے سردار سلیمان شاہ تھے، شام کی طرف چل دیے۔ بنسبت باقی قبیلوں کے، کئی قبیلہ تعداد کے لحاظ سے تھوڑا بڑا، طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا۔ شام کے قریب دریائے یوفریٹ پار کرتے ہوئے کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ ڈوب کر مر گئے، اور اپولو کے قریب ایک جگہ ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، جو آج بھی ترکوں کی جاگیر سمجھا جاتا ہے، اور جہاں ترک فوج مزار کی حفاظت کرنے کے لیے پہرا دیتے ہیں، جس کے اندر جانے کے لیے بھی آپ کو ایک پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سلیمان شاہ کی اپنی بہادر بیوی ہیتم اینا سے، جس کو دی مدر آف پیپل بھی کہا جاتا تھا، 4 بیٹے تھے: سنگرتگین، گندوگدر، دھندھاربے اور استگرل۔ سلیمان شاہ کی موت کے بعد کئی قبیلہ بکھر گیا۔ سنگرتگین اور گندوگدر نے باقی 2 بھائیوں کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا راستہ چن لیا اور اپنے خاندان اور ساتھیوں کو لے کے اہلت چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت خاموش زندگی گزاری۔ بہت لوگ منگول فوج سے جنگ میں شکستیاب ہو کر قتل ہو گئے، اور جو بچ گئے وہ اپنی رہی سہی زندگی میں منگول حکومت کے پیروکار رہے۔ دھندھاربے، جو سلیمان شاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، ایک اچھے دل کا انسان تھا، جو ایک بہادر جنگجو اور وفادار تھا، پر تاریخ اسے ایک کمزور شخصیت کا مالک قرار دیتی ہے، جس نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی، اور جو 92 سال کی عمر میں بغاوت کی بنا پر عثمان غازی کے ہاتھوں، جو ارطغرل کا بیٹا اور دھندھاربے کا بھانجا تھا، مارا گیا۔ اپنے بابا جان سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد ارطغرل کو اپنی بہادری اور شجاعت کی بنا پر کئی قبیلے کا سردار مقرر کر دیا گیا۔ ارطغرل ایک بہادر، نڈر اور جنگجو آدمی تھا، جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی دھندھاربے اور کئی قبیلے کے ہمراہ، جو کہ صرف 400 خاندانوں تک محدود رہ گیا تھا، کوچک ایشیا کی طرف روانہ ہو گیا، اور جاتے جاتے سیلجک سلطنت میں، جس کے سردار سلطان علاؤ الدین کیکوبت تھے، جو کہ اپنے عدل و انصاف کے لیے بہت مشہور تھے، داخل ہو گیا۔ سلطان علاؤ الدین کے علاقے میں پناہ لینے کے لیے جب کئی قبیلہ کونیا کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں انہوں نے 2 انجان قبیلوں کو جنگ کرتے پایا۔ ارطغرل کو ان قبیلوں کی شناخت نہ تھی، پر اس نے کم تعداد والے قبیلے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج کے ہمراہ جنگ میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں حریف قبیلہ ڈر گیا اور جنگ ہار گیا۔ جنگ جیتنے کے بعد ارطغرل کو پتہ لگا کہ اس نے جس فوج کی مدد کی وہ فوج سلطان علاؤ الدین کیکوبت کی تھی، اور حریف فوج یا تو بازنطینی فوج تھی یا منگولی فوج۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل کی مدد سے بہت خوش ہوا اور انقرہ کے قریب کراچا دک کا علاقہ اس کے سپرد کر دیا، ایک پہاڑی علاقہ جہاں کئی قبیلہ پناہ لے سکتا تھا۔ جیسا کہ یہ علاقہ بازنطینی سرحد کو چھوتا تھا، تو سلطان علاؤ الدین نے آس پاس کے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کی اجازت دے دی۔ ارطغرل نے وقت کے بہت تھوڑے حصے میں ہی اپنی بہادری کا سکہ گرد و نواح کے علاقوں میں منوا لیا، جس کے نتیجے میں سلطان علاؤ الدین نے اسے سوغت شہر بھی دے دیا۔ ارطغرل کی کامیابیوں کے تسلسل کی وجہ سے باقی ترک قبیلوں نے بھی اس سے مشاورت کر لی اور اس کو اپنا سردار تسلیم کرنے لگے، جس کی طاقت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی اور جس کا چرچا گرد و نواح کے علاقوں میں شروع ہو گیا تھا۔ ارطغرل کی یہ مقبولیت سلطان علاؤ الدین کی حکمرانی کے لیے تشویش کا باعث بن سکتی تھی، پر چونکہ سلجک سلطنت اپنے اندرونی مسائل اور غدار لوگوں کی وجہ سے زوال کے آخری مرحلوں میں تھا، اور تو اور ایک طرف منگولوں نے وسیع علاقے کو گھیرا ہوا تھا اور دوسری طرف عیسائی فوج نے کئی علاقے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ سلجک حکمرانوں میں سے ہر ایک نے اپنے خود مختار حکومت شروع کر دی تھی، اور سرحد کے علاقے ہر آئے دن جنگ کے حالات میں رہتے اور ہر وقت منگول فوجوں کے حملہ کرنے کا ڈر لگا رہتا۔ کونیا میں تو سلجک کبھی بھی اقتدار میں تھا،
پر ان کا اقتدار ایک خاص علاقے تک محدود رہ گیا تھا۔ تو ان حالات میں سلطان علاؤالدین کو ارطغرل کی حاضری سے کوئی تشویش نہیں بلکہ سکھ کا سانس ملا اور وہ اسے انعامات سے نوازتا چلا گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ارطغرل نے منگول اور بازنطینیوں کی متحدہ فوج کے خلاف جنگ کر کے ان کو شکست دی، جس پر سلطان علاؤالدین نے یہ پورا شہر ارطغرل کے نام کر دیا اور اس پورے خطے کا نام سلطانونی رکھ دیا اور ارطغرل کو اپنی فرنٹ لائن فوج کا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر کچھ امیروں کا قبضہ تھا، جس وجہ سے ارطغرل اور پھر اس کے بیٹے عثمان کو کئی عرصے تک ان خطوں کو فتح کرنے کے لیے جنگیں لڑنا پڑی۔ ارطغرل کی بیوی ہیلم ہیتن، جو کہ سلجک شہزادے غیاث الدین کی بیٹی تھی، ارطغرل سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کی سب سے بڑی حمایتی تھی، جس نے اپنا گھر بار، نسب اور عالیشان رہائش ارطغرل کی خاطر چھوڑ دیا۔ ان دونوں کی شادی سے ترک کے دو بڑے قبائل سلجک ترک اور اوغز ترک خونی رشتے میں بن گئے۔ ارطغرل اور ہیلم ہیتن کے 3 بیٹے تھے، گنگس، سروبتن ساوری اور سب سے چھوٹا بیٹا عثمان، جس نے اپنے بابا جان کی 1280 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں وفات کے بعد ان کی سلطنت سنبھالی۔ 1299 میں جب سلجوکی سلطنت بالکل ختم ہو گئی تو عثمان غازی نے وہاں کے سارے علاقوں میں جو اس نے فتح کیے تھے اپنی انفرادی حکومت کا اعلان کر دیا، اور اس طرح دنیا کے نقشے میں ایک نئی ریاست نمودار ہوئی جس کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ یہ ریاست 600 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی اور اس عرصے میں 37 حکمرانوں نے اس پر حکومت کی۔ ہم ایک ایک کر کے ہر ایک کارناموں کا آنے والی ویڈیوز میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اس سلطنت کے حدود 3 براعظم میں پھیلے ہوئے تھے، جن کا رقبہ تقریباً 2 کروڑ کلومیٹر اسکوائر کے آس پاس تھا۔ ارطغرل غازی کو سوغت میں دفنایا گیا، جہاں ان کے بیٹے عثمان غازی نے ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ مزار کی دوبارہ تعمیر نو سلطان عبدالحمید کے دور میں ہوئی۔ 1988 میں ترکمنستان کے ایک صوبے اشکاباد میں ارطغرل غازی مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ ارطغرل کی زندگی کا ایک تاریخی ثبوت یہ سکہ ہے جو ان کے بیٹے عثمان نے بنایا، اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی عثمان کے بابا جان تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم شہنشاہ عثمان کے کارناموں کا ذکر کریں گے، جس نے اپنے بابا جان ارطغرل کی سلطنت کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔